فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا. رواه البخاری. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے آزماتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوف دے کر آزماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا مال لے کر آزماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کی جان لے کر آزماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے بچوں کو لے کر آزماتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی ملک سے نکال کر آزماتا ہے، جس کو چاہتا ہے گھر سے بے گھر کر کے آزماتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو رحم کرنے والا بنا کر، احسان کرنے والا بنا کر، انسان کے درد کو، دکھ کو سمجھنے والا بنا کر، عفو درگزر کا پیغمبر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمائے. سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، میرا ٹاپک ہے ملک شام اور ایک جائزہ. میں نے اس ٹاپک انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری صبح جب ہوتی ہے تو ایسے حالات سے ہوتی ہے، ایسے کربناک حالات سے ہوتی ہے کہ جن کے ویڈیوز ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، جن کے تصاویر ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، جن کی خبریں ہم سن نہیں سکتے ہیں. ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ان حالات کو دیکھیں، اور ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں کہ وہاں کے حالات کو سنیں. دن بدن حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ملک شام کے اسی پس منظر میں ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے. سامعین کرام، ملک شام اگر ہم قرآن کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا رقبہ احادیث کی روشنی میں آج کا جو شام ہے وہ تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین بھی احادیث میں شام کے نام سے جانا جاتا تھا، اور عراق بھی ملک شام کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اردن یعنی جارڈن بھی یہ ملک شام میں شمار کیا جاتا تھا. احادیث میں جب کبھی ملک شام کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں شام بھی ہوگا، فلسطین بھی ہوگا، عراق بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں اردن بھی اس میں جو ہے شمار ہوتا ہے. یہ چاروں کے چاروں جو کنٹریز آج الگ الگ ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک ہی کنٹری کی شکل میں یہ تھے. اور اس زمین کے سلسلے میں، اس ملک کے سلسلے میں، اس خطے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے. اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ تو ہمارے ملک شام میں برکت نازل فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کر رکھی ہے. ایسی سرزمین جس کے بارے میں نبی نے برکت کی دعا کر رکھی ہے، اور اس کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات حرم سے لے کر مسجد جو ہے اقصی لے جاتا ہے.
جس میں ہم نے برکت نازل فرمائی، تو اس زمانے میں یہ شام میں داخل تھا، اور اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے بارکنا حولا، ہم نے وہاں بھی برکت نازل فرمائی، اس کے اطراف میں ہم نے برکت نازل فرمائی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل کی ہوئی سرزمین ہے ملک شام۔ اور اسی ملک شام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشام ارض المحشر والمنشر، قیامت کے دن یہ جب قیامت برپا ہوگی تو سرزمین شام میں جو ہے قیامت برپا ہوگی، یہاں حشر کا میدان ہوگا، یہاں جمع ہونے کا میدان ہوگا، وہیں پر سارے کے ساری دنیا والوں کو حشر کی شکل میں وہاں پر جمع کیا جائے گا۔ اور یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین میں کون کون آئے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، لوط علیہ السلام بھی آئے، اسحاق علیہ السلام بھی آئے، یعقوب علیہ السلام بھی آئے، ایوب علیہ السلام بھی آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، الیاس علیہ السلام آئے، یسع علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی سرزمین میں شام میں ہونے والا ہے۔ اتنے انبیاء کرام یہاں پر آئے یا یہاں سے نکل کر کسی اور خطے میں چلے گئے، کسی اور خطے سے جو ہے اس علاقے میں چلے آئے۔ الغر جیسے سرزمین ہے جہاں پر انبیاء کرام کا گزر ہوا ہے، جہاں پر انبیاء کرام کا رہنا ہوا ہے، جہاں پر انبیاء کرام کی موت ہوئی ہے، جہاں پر انبیاء کرام کی پیدائش ہوئی ہے، یا ایسی سرزمین ہے۔ اور ایسی سرزمین جو صحابہ کرام کی سرزمین ہے، اس سرزمین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 سال حکومت کی تھی۔ اس سرزمین میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس سرزمین واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے روپ میں، جن کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے، ایسے صحابی جن کی شکل میں جبرائیل آتے ہیں وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جاتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سرزمین کو جاتے ہیں۔ تو گویا یہ سرزمین برکت والی سرزمین، یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین، یہ سرزمین جو ہے صحابہ کرام کی سرزمین، اور یہ سرزمین محدثین کی زمین بھی ہے دوستو۔ امام اوزاعی یہاں کے ہیں، امام ابو زرع یہاں کے ہیں، ابن عساکر یہاں کے ہیں، ابن الصلاح جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کو تقسیم کرنے میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، وہ اسی ملک شام کے ہیں۔ علامہ نووی اسی ملک شام کے ہیں، امام ذہبی اسی ملک شام کے ہیں، ابن تیمیہ اسی ملک شام کے ہیں، ابن قیم اسی ملک شام کے ہیں۔ دوستو یہ سارے کے سارے محدثین کی سرزمین ہے، انبیاء کرام کی سرزمین، صحابہ کرام کی سرزمین، محدثین کی سرزمین۔ ایسی سرزمین آج ہمارے سامنے لہو بہاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سروں کو کاٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے، بچوں کی آواز نکالتے ہوئے نظر آ رہی ہے، عورتوں کی آواز نکالتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس سرزمین پر جو حکمران ہیں، اور یہ سرزمین جو ملک شام کی شکل میں آج ایک تھوڑا سا حصہ ہے، اور اس کا رقبہ جسٹ کیا ہے 1,85,000 اسکوائر کلومیٹر کی شکل میں ہے دوستو۔ آج کا ملک شام 1,85,000 اسکوائر کلومیٹر کی شکل میں ہے، جہاں کی آبادی 1,85,00,000 ہے۔ بس آبادی صرف 1,85,00,000 کی ہے، جہاں پر 74% سنی بستے ہیں اور 13% شیعہ بستے ہیں، اور 10% جو ہے عیسائی وہاں پر جو ہے بس رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو میپ میں دیکھیں گے تو اس کے جو ہے نارتھ میں ترکی لگتا ہے، اس کے ساؤتھ میں جارڈن لگتا ہے، اس کے ویسٹ میں عراق لگتا ہے، اس کے ایسٹ میں لبنان لگتا ہے، کہ اس کا محل وقوع ہے۔ اور اس سرزمین پر 1970 سے لے کر آج تک ظلم ہو رہا ہے۔
1970 में इस बशार अल-असद का बाप हाफिज असद जो है हुक्मरान बना, वो 30 साल तक मुसलसल जुल्म करता रहा। सन 2000 में बशार अल-असद जो है वहां का हुक्मरान बनकर बैठता है और उस वक्त से लेकर आज तक वो जुल्म पर जो है जुल्म उठा रहा है। नाज़रीन और सामने किराम, जहां कहीं आप जुल्म को देखेंगे, अगर कोई हुक्मरान जुल्म कर रहा है, अगर कोई लीडर जुल्म कर रहा है, अगर कोई आदमी जुल्म कर रहा है, कोई भी आदमी अगर जुल्म कर रहा है, तो उसके पीछे उसका अकीदा बहुत ज्यादा कारगर हुआ करता है। जो जितना ज्यादा जालिम हुआ करता है, उतना ही अकीदे का बिगड़ा हुआ रहता है, उतना ही अकीदे का वह जो है राह से निकला हुआ रहता है। अगर कोई आदमी जुल्म कर रहा है, तो यकीनन उसके अकीदे में बिगाड़ है, उसके अकीदे में फसाद है, तभी चलकर जुल्म करता है। जिसका अकीदा महफूज हो, जिसका अकीदा तौहीद वाला हो, जिसका अकीदा जो है अल्लाह के रसूल के बताए तरीके के मुताबिक हो, वो कभी जुल्म करने वाला नहीं हो सकता है। इतना जुल्म ढा रहा है, इतना जुल्म ढा रहा है, तो हमने सोचा इसके अकीदे को जरा देखें आप कि भाई कौन सा अकीदे का मानने वाला है, इतना बड़ा जालिम कैसे बन गया है। हमने जब उसके अकीदे को देखा तो ये बशार अल-असद ये नुसैरी फिरके का आदमी है। नुसैरी ये शियाओं का एक फिरका है जो क्या करता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इलाह मानता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माबूद समझता है। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जिसने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, उसकी ये ताज़ीम करते हैं, उसको हीरो समझते हैं, उसको अपना बड़ा समझते हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के बारे में समझते हैं कि हजरत अली बादलों में रहते हैं, जब बादल गरजते हैं ना तो हजरत अली की आवाज होती है, बादल जब कड़कता है तो अली का कोड़ा रहता है। और उनका अकीदा यह है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। नौज़ुबिल्लाह, ये बशार अल-असद का अकीदा, ये इतना जालिम कैसे बना, इतना इसका दिल इसके पास जो है क्यों नहीं है, इंसानियत को समझने की जज्बा क्यों नहीं है इसके पास, तो अकीदे का सबसे बड़ा बिगाड़ इसके पास है। ये समझते हैं इनका अकीदा है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी को पैदा किया और सलमान फारसी ने 5 यतीमों को पैदा किया। ये अकीदा रखते हैं और फिर कहते हैं मिक़दाद बिन असवद को सलमान फारसी ने पैदा किया और पैदा करके इनको रब बना दिया, खालिक बना दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी को सलमान फारसी ने पैदा किया और सितारों की सारी गर्दिश को इनके हवाले कर दिया। सलमान फारसी ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को पैदा किया और पैदा करके रूह को कब्ज़ करने का सारा सिस्टम उनके हवाले कर दिया। और उस्मान बिन मदऊन को पैदा किया। सारे इंसानों के अमराज हैं, उन अमराज पर कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया। ये जिसको चाहे बीमार बना दे, जिसको चाहे बीमारी को छीन ले, शिफा याब कर दे। यानी ये अकीदा इनके पास है कि सलमान फारसी ने इन लोगों को पैदा किया और ये इख्तियारात उनके हवाले कर रखा, ये समझते हैं। और इनका अकीदा क्या है? अकीदा ये कि तनासुख अरवाह, अब अगर हम अच्छे काम करेंगे तो आइंदा जो है अच्छे आदमी बनकर पैदा होंगे, अब अगर बुरे काम करेंगे तो फिर कुत्ते बिल्ली की शक्ल में पैदा होंगे। तनासुख अरवाह, तनासुख अरवाह का इनका अकीदा है। इनके पास नमाज नहीं है, इनके पास रोजा नहीं है। रोजा क्या है? औरतों से अलग रहना, ये रोजा इनके पास है। इनके पास हज नहीं है, इनके पास ज़कात नहीं है। ये कोई सिस्टम को नहीं मानते हैं, न नमाज को मानते हैं, न रोजे को मानते हैं, न हज को मानते हैं, न ज़कात को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। ये नुसैरी फिरके का बशार अल-असद जो इतना बड़ा जालिम बनकर बैठा है। तो सामने किराम आप गौर करें कि जहां भी जुल्म हद से बढ़ जाता है, आप उसके बैकग्राउंड का जायजा लें, उसके अकीदे का जायजा लें। वो अकीदे का सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी निकलेगा। जो जितना ज्यादा बिगड़ा हुआ अकीदा रखता है, उतना ही बड़ा जालिम बनता है, उतना ही बड़ा इंसान सोच जो है वो आदमी बन जाता है। और हम देख रहे हैं कि भाई ये जुल्म जो है हमारी नजरों में आ रहा है।
اور کسی کو بولنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کیسے ظلم ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ بچوں نے اپنے اسکول کے بورڈ میں اس کے خلاف ایک نعرہ لکھا تو بچوں کے ہاتھوں کے انگلیوں کے ناخن نکال دیا، بچوں کے ہاتھوں کے ناخن کی ناخن نکال دیتا ہے، اور بچوں کے ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے، ڈرل مشین سے ان کے جسموں میں سوراخ ڈالتا ہے، عورتوں کو وہ چیر دیتا ہے، اور بچوں کے منہ کو کھول کر کھولتا ہوا پانی ان کے حلق میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ سارے کے سارے تکلیف دینے والے اور یہ سارے کے سارے ظلم ڈھانے والے، زندہ انسان کے پارٹ کو کاٹ دینے والا، زندہ بچوں کے کھال کو اتارنے والا، اور ادھر دیکھو آپ، ان کو بھوکا رکھنے والا، ان کو پیاسا رکھنے والا، ان کو زندہ چلانے والا، اور ان کی آنکھیں نکالنے والا، یہ بشار الاسد جس کو دنیا کچھ نہیں کہہ رہی۔ یہ سارا کا سارا ظلم سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی منہ کھولنے تیار نہیں ہے۔ اتنا ظلم کہ وہاں سے تقریباً 5 سال کی مدت میں 5 لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے۔ ان 5 لاکھ لوگوں میں سے 1 لاکھ لگ بھگ بچوں کی شکل میں ہے، بچوں کو تباہ کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہاں سے مجبور ہو کر لوگ نکل رہے ہیں، اور کہاں نکل رہے ہیں؟ ترکی میں کتنے چلے گئے؟ 25 لاکھ لوگ ترکی میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اسی طرح یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے سیریا کے لوگ لبنان کو 11 لاکھ کی شکل میں ہجرت کر کے چلے گئے، جارڈن کو 6 لاکھ چلے گئے، مصر کو 1 لاکھ چلے گئے، سعودیہ کو 5 لاکھ چلے گئے، لگ بھگ 50 لاکھ لوگ یہاں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آبادی کتنی؟ 1 کروڑ 85 لاکھ۔ اس 1 کروڑ 85 لاکھ کی آبادی کتنی دوستو؟ ہمارے بامبے سے بھی کم ہے۔ ہمارے بامبے کی جو تعداد جو پاپولیشن ہے وہ 2 کروڑ 20 لاکھ ہے۔ بامبے کی پاپولیشن 2 کروڑ 20 لاکھ ہے، اور یہ پورے ملک شام کی جو تعداد ہے وہ صرف 1 کروڑ 85 لاکھ ہے۔ اس 85 لاکھ میں بھی 50 لاکھ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 5 لاکھ لوگ اپنی جان وہاں پر دے دیا، اور پھر مدد کون کر رہے ہیں؟ روس مدد کرنے آ رہا ہے، ایران مدد کر رہا ہے، اور ٹیلی گراف نیوز کے مطابق ٹرمپ بھی آگے آنے تیار ہے کہ ہم بشار کی تائید کرنے والے ہیں، ہم بشار کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ ڈونالڈ ٹرمپ بھی اب مدد کرنے کے لیے اس کے پیچھے لائن میں کھڑا ہوا نظر آئے گا چند دنوں کے بعد۔ تو دوستو یہ ظلم یہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جب کبھی اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں، ظلم جب بڑھ جاتا ہے، تو مسلمان کیا سمجھے؟ مسلمان کا عقیدہ کیا ہو؟ مسلمان کی سوچ کیا ہو؟ سب سے پہلے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ اے ملک شام کے لوگوں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، الناسی بلا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس کے ساتھ ہونے والی ہے؟ کس کو دنیا میں سب سے زیادہ آزمایا جائے گا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا الانبیاء، انبیاء کو آزماتا ہے، ثم صالحون، اور پھر نیک لوگوں کو آزماتا ہے۔ اگر آزمائش زیادہ ہو رہی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کا پہلو رکھا ہے، خیر کا پہلو رکھا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں آزمانا چاہتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندے اپنے ملک میں رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں، ملک کو چھوڑنا پڑے تو وہ کیا کریں گے، ملک میں رہتے ہوئے کیا نماز پڑھا کرتے تھے، ملک کو چھوڑنے پر کیا نماز پڑھ رہے ہیں، ملک میں رہتے ہوئے کیا اللہ کو یاد کرتے تھے، ملک کو چھوڑنے پر کیا اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جو ایئر کنڈیشن میں رہا کرتے تھے اپنے دھوپ میں رہنا پڑ رہا ہے، میدان میں رہنا پڑ رہا ہے، بچوں کو گود میں لے کر سونا پڑ رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کو یاد کرتے نہیں کرتے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ مومنوں کا آزمانا چاہتا۔ ایمان ہوگا تبھی اللہ تبارک و تعالی آزما رہا ہے۔ اور پھر
مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب اتنا بڑا انسیڈنس ہو رہا ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو رہا ہے، سالوں سال ظلم جو ہے ان پر ڈھایا جا رہا ہے، 1970 سے لے کر 2016 تک بھی ظلم کی چکی میں برابر پیسے جا رہے ہیں، تو اللہ کی حکمت ہوگی۔ اللہ بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اصحاب الاخدود کو آزمایا، گڑھے میں ڈال کر مومنوں کو آزمایا، آگ میں ڈال کر ابراہیم کو آزمایا، اللہ کے رسول کو 3 سال تک جو ہے کھاٹی میں ڈال کر آزمایا، کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، صحابہ کرام کو آزمایا گیا، پتے کھا کر صحابہ کرام نے زندگی بسر کیا، اور جو ہے گھاس کھا کر صحابہ کرام زندگی بسر کیا۔ صحابی کہتے ہیں لوگوں نے ہم سے بائیکاٹ کیا تھا، ہمیں نہ کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا، ہم درختوں کے پتے کھا کر زندگی بسر کرتے تھے، جب ہم جو ہے بیت الخلا جایا کرتے تھے، جیسے بکریاں جو ہے بکریوں کی مینگنیاں آتے ہیں ویسے مینگنیاں ہم کو آیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کو اللہ نے آزمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم کو نظر نہیں آتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کیوں آزما رہا ہوگا، حکمت ہوگی۔ اور ایمان کو دیکھ کر اللہ آزماتا ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم مومنوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ ہونا تھا یہ ہو کر رہے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے چھوٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا، اے بیٹے سن لو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ مَا لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ ساری دنیا مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ دنیا کتنی معمولی ہے، اللہ چاہے تو رات بے گھر کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچے کو تڑپتا ہوا دکھا سکتا ہے، اللہ چاہے تو ہمارے گھر کی جو ہے عورتوں کو نکال کر روڈ پر لا سکتا ہے۔ اللہ دنیا کو حقیر سمجھانا چاہ رہا ہے، کچھ بھی کر سکتا اللہ تعالیٰ، وہ چاہے تو انسان کو رلا سکتا ہے، وہ چاہے تو انسان کو ہنسا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ دنیا حقیر ہے اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور یاد رکھو دوستو، حالات کتنے بگڑتے جائیں مسلمانوں کو دنیا سے مٹایا نہیں جا سکا۔ دنیا میں جتنا مسلمانوں کے ساتھ آزمایا گیا ہے، کسی اور قوم کے ساتھ آزمایا گیا ہوتا تو وہ دنیا کی تاریخ میں مٹ گئی ہوتی وہ قوم۔ مسلمانوں کے ساتھ جتنا آزمایا گیا ہے، کسی اور قوم کے ساتھ اگر اللہ آزمایا ہوتا تو وہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو جاتی، اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں باقی رکھتا ہے، اور اللہ کے حسن گمان رکھنا ہوگا، اللہ کے حسن گمان رکھنا ہوگا۔ اور یاد رکھو، جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو اب آسانی آنے کی پوری امید ہو جاتی ہے۔ تکلیف بڑھ جاتی ہے، الیپو میں مسلمان جو ہے تڑپ رہے ہیں، تکلیف اپنے آخری مرحلے میں ہے، وہاں پر کوئی ریکارڈ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ شاید میرا جو ہے آڈیو جو ہے میسج آخری ہوگا، میرا میسج آخری ہوگا، میں اس کے بعد زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ تکلیف کی انتہا ہے، تکلیف اپنے آخری حد کو پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ کا نظام بھی ہے، اللہ کا سسٹم بھی ہے، تکلیف جب انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر وہ ختم ہونے کے قریب آتی ہے۔ اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ کوئی راحت پیدا کرنے والا ہے، وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے راحت اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہر حال میں مومن تقوی کی حالت میں رہے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھنا ہوگا، امن میں بھی اللہ کا ڈر، خوف میں بھی اللہ کا ڈر، خون میں بھی اللہ کا ڈر، بھوک میں بھی اللہ کا ڈر، پیاس میں اللہ کا ڈر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ راستے پیدا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہوا کرتی ہے۔ دعا کرے بندہ کہ ہمارے ان بھائیوں کو اللہ مصیبت سے محفوظ فرمائے، ہماری ان بہنوں کو مصیبت سے محفوظ فرمائے،
ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مصیبت سے نجات دلائے. باری تعالیٰ اس فرعون دور کے فرعون سے مسلمانوں کو نجات دلانا. ان کے بھوک کی حالت تو مت فرمانا, ان کی پیاس کی حالت تو مت فرمانا. اور یہ خون میں لطف بچے نظر آ رہے ہیں, بس تو ہی ان کا مہربان ہے, تو ان کے ذرا ہم کا مسئلہ کرتے رہنا, دعائیں کرتے رہنا دوستو. اور ساتھ ساتھ میں ہم مسلمانوں کو چاہیے میڈیا کو توجہ دلائیں, میڈیا کو توجہ دلائیں. انگلش میں جو ہے آپ آرٹیکلز لکھیں, انگلش میڈیا کو جو ہے کور کرنے پر مجبور کریں, اس لیے کہ جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے نا وہ صرف اردو میڈیا سے ہمارے پاس آ رہا ہے, واٹس ایپ سے ہمارے پاس آ رہا ہے, فیس بک سے ہمارے پاس آ رہا ہے, ٹویٹر سے دنیا کو معلوم ہو رہا ہے. یہ میڈیا حد درجے جانبدارانہ رویہ انجام دے رہی ہے, جانبدار رول انجام دے رہا ہے. اور ایک سروے کے مطابق پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر کوئی غیر جانبدار میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ فیس بک ہے. اس کے ذریعے حقیقت دنیا والوں کو معلوم ہوتی ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوتا ہے. لوگوں نے یہ کہا آج ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, میڈیا سے کہیں اور اقوام متحدہ کو للکارے کہ دیکھو کہاں گئے ہیومن رائٹس والے, کہاں گئے جو ہے خون کے آنسوں کو پوچھنے والے, کہاں گئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر پتنگڑ بنانے والے, کہاں گئے یہ میڈیا والے, کہاں گئے اقوام متحدہ والے. ان کو آواز دینا ہوگا, آ کر یہاں کا جو ہے کوریج دینا ہوگا, دنیا والوں کو سمجھانا ہوگا, ظلم کو روکنا ہوگا, ظلم کو روکنا ہوگا. یہ ظلم کو روکنا ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے, ایک ملک کے بس کی بات نہیں ہے. اقوام متحدہ کے ذریعے اس پر دباؤ ڈالنا ہوگا اور اس کو روکنے پر مجبور کرنا ہوگا. تماشائی بن کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو ہے دائرے میں رہتے ہوئے, اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے دوستو. اور اسی طرح سفارتی تعلقات پر جو ہے اپنے نظر ثانی کرنا ہوگا کہ کس طرح اس ملک کو ظلم سے روکا جا سکتا. انسانیت کی بیس پر, انسانیت کی بنیاد پر ظلم کو روکنے کی تلقین کرنا ہوگا. یہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں, کسی بھی انسان پر ناحق پر ظلم ہوگا ہم اس کو روکنے کی تلقین کریں گے. آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے تب بھی ہم روکیں گے, کل غیر مسلم کے ساتھ بھی ہوگا تب بھی ہم روکیں گے. کسی بھی انسان پر ظلم ہوگا ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, اس کو روکنے کی تلقین کریں گے, اس کو روکنے کی آواز اٹھائیں گے. اس لیے کہ انسان انسان ہے, اس کا بھی خون ہے, میرا بھی خون ہے, اس کی بھی سانس ہے, میری بھی سانس ہے, اس کی بھی جذبات ہے, میرے بھی جذبات ہیں. دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو روکنے کی آواز اٹھانا ہوگا. انسان ہونے کے ناطے, انسان ہونے کی بنیاد پر اگر آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو انسانیت ہمارے اندر سے مر چکی ہے. غیر مسلموں کو بھی چاہیے کہ آواز اٹھائیں, غیر مسلم جو ہے اینکروں کو چاہیے کوریج دیں, غیر مسلم میڈیا کو چاہیے اس کو کوریج دیں اور انسانیت کی بنیاد پر اس ظلم کو روکیں. اس لیے کہ یہی انسانیت ہے. اگر نہیں روکتے ہیں, روکنے کی بات نہیں کرتے ہیں, روکنے کا آرٹیکل نہیں لکھتے ہیں, روکنے کی نیوز نہیں لاتے ہیں, روکنے کا خیال پیش نہیں کرتے ہیں تو انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے اور انسانیت سے انسان کھو چکا ہے. یہی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرنے جا رہے ہیں باری تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے ان ظالموں کو روکنے کی توفیق عطا فرما. ظلم چاہے مسلمانوں پر ہو یا غیر مسلموں پر ہو, اس ظالم کے ہاتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ملک شام کے خواتین کو محفوظ فرما. باری تعالیٰ ملک شام کے بچوں کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ ملک شام کے نوجوانوں کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پس رہے ہیں, ظالموں کے ظلم میں پس رہے ہیں, ان ظالم کو ہدایت نصیب فرما. ان ظالموں کے دلوں کو بدل دے, اس لیے کہ تو دل کو بدلنے والا ہے. فرعون چاہے تو موسیٰ کو مار سکتا تھا لیکن اللہ نے دل بدلا تو فرعون موسیٰ کو مار نہیں سکا. ہاں باری تعالیٰ تو فرعون کے دل کو بدل سکتا ہے تو بشار کے دل کو کیوں نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے باری تعالیٰ, تیری حکمت ہے, ہم انتظار کریں گے. تیری حکمت ہمیں پورا بھروسہ ہے باری تعالیٰ. تیری حکمت ہاں کیا چاہتی ہے ہم کو سمجھ میں تو نہیں آتا, لیکن باری تعالیٰ ہمیں تجھ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہاں کے ہر مظلوم کو انصاف ملے گا, دنیا کے ہر مظلوم کو انصاف ملے گا, دنیا کے ہر مظلوم کی آواز کو سنی جائے گی. باری تعالیٰ تو درد کو لانے والا,
والا، تو جو ہے درد کو دور کرنے والا، تو بیماری لانے والا، تو بیماری کو دور کرنے والا، تو تکلیف کو لانے والا، تو تکلیف کو دور کرنے والا، تو ہی جو ہے انسانوں کے چہروں پر خوشی لانے والا، اور تو ہی انسانوں کے چہروں سے خوشی کو غائب کرنے والا۔ باری تعالیٰ طاقت ساری تیرے اختیار میں ہے، قوت ساری تیرے اختیار میں ہے، تو جس کو ہدایت دینا چاہے دے سکتا ہے۔ باری تعالیٰ اس دور میں، اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی کو ہدایت کی ضرورت ہے تو ظالموں کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر آج کسی کو سمجھداری کی ضرورت ہے تو ظالموں کو سمجھداری کی ضرورت ہے۔ آج اگر دنیا میں کسی کو انسانیت کا درد کا احساس کی ضرورت ہے تو ظالموں کو درد کی احساس کی ضرورت ہے۔ باری تعالیٰ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم۔ سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔